السلام علیکم. کنسیپٹ ان مہران میں میں ہوں علی احمد خان، اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم ٹرانسفارمر کے اندر ٹیپ چینجر جو ہے وہ کیوں لگاتے ہیں، یا اس کے لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے نا. ان دو سوال پہ ہم نے جو ہے غور کرنا ہے. اچھا، اگر تو آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ جو ہے مزید اچھی ویڈیوز اور کنسیپٹ جو ہے میری اس مہران کے اندر سے لے سکیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نا. ٹیپ چینجر، واٹ از ٹیپ چینجر؟ ٹیپ چینجر جو ہے نا، یہ ٹرانسفارمر کے اندر وولٹیج کی جو ٹرانسفارمیشن ریشو ہوتی ہے نا، اس کو تبدیل کرتا ہے. اب میں آپ کو اس کا ایک کنسیپٹ بتاتا ہوں. گرمیوں میں عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وولٹیج لیول کم ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ اپنی چیزیں چلائی ہوئی ہوتی ہیں. وولٹیج لیول جو ہے وہ 180 سے بھی ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں. میں اپنی مثال دوں، ہمارے گھر میں یو پی ایس لگا ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی 172 سے وولٹیج وابڈا کی طرف سے کم ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یو پی ایس خود سپلائی دینے شروع کر دیتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے، وابڈا ہے پڑی، اور وابڈا کے دوران میں بھی ہمارے پاس کیا لگا ہوا ہے، جو یو پی ایس ہے وہ خود اپنی بیٹری سے جتنا اس نے کچھ تھوڑا بہت سٹور کیا تھا وہ بجلی دینے لگ جاتا ہے. تو یو پی ایس لگانے کا مقصد ختم ہو گیا نا. یا جو یو پی ایس نے وابڈا کے دوران میں جو بجلی سٹور کرنی تھی وہ الٹا ہمیں ہی پرووائڈ کر رہا ہے. تو جب لائٹ جائے گی تو پھر تو کیا ہوگا نا، خود سوچ لیں. تو اچھا، اب ان وولٹیج لیول کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپ کرنا ہوتا ہے. ان وولٹیج لیول کو اپ کرنے کے لیے کیا، ان کی سیکنڈری سائڈ پہ ہمیں جو لوڈ کے وولٹیج ہیں وہ پراپر رہ سکے، اس کے لیے جو ہے ٹیپ چینجز کی جاتی ہوتی ہیں. اس کے لیے ہوتا ہے کیا ہے، دو قسم کے ٹیپ چینجرز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں آن لوڈ، ایک ہوتے ہیں مینس کہ لوڈ چل رہا ہے اسی دوران ہی آپ نے جو ہے اس کی وائنڈنگز کی ریشو تبدیل کی، اور ہوا کیا، ہمارے پاس جو سیکنڈری پہ وولٹیج تھے وہ ملنا سٹارٹ ہو گیا. اور دوسرا کہ آپ ایک ٹرانسفارمر کو پوری سپلائی سے ہٹائیں، بند کریں، اور آف لوڈ اس کی جو ٹرن ریشو ہے نا وہ تبدیل کر دیں، اور ہمارے پاس لوڈ کے حساب سے جو وولٹیج ہے نا اس سیکنڈری سائڈ پہ صحیح ملے. یہ ہے. اب مقصد آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ کس مقصد کے لیے لگائے جاتے ہوتے ہیں، سیکنڈری سائڈ پہ پراپر وولٹیج مل سکے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، ایک انٹرویو میں یا آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹیپ چینجرز جو ہیں وہ کون سی سائڈ پہ لگائے جاتے ہیں. یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. اب سوچنا ہے ہم نے کہ ٹیپ چینجرز ہم پرائمری سائڈ پہ لگائیں کہ سیکنڈری سائڈ پہ لگائیں. تو اس کا سمپل سا ایک ہے کہ ٹیپ چینجرز اس سائڈ پہ لگائے جاتے ہیں جو سائڈ ہماری ہائی وولٹیج ہو. ٹھیک ہے. جو سائڈ ہماری ہائی وولٹیج سائڈ ہوگی اس سائڈ پہ ہمارا کیا ہوگا، ٹیپ چینجر لگایا جائے گا. اور عام طور پہ 90% سے زیادہ جو ٹیپ چینجرز ہیں نا، بلکہ میں کہوں کہ 100% راؤنڈ اباؤٹ نا، ٹیپ چینجر اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں ہی یوز ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمارا جو ٹیپ چینجر ہے نا وہ پرائمری سائڈ پہ لگے گا. پرائمری سائڈ پہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے وولٹیج دیٹ مینس کہ سیکنڈری پہ کم ہو رہے ہیں، تو پرائمری سائڈ کی جو ٹرن ریشو ہے نا وہ ہم جو ہے بڑھا لیں گے. تو اس حساب سے کیا ہوگا، وولٹیج لیول سیکنڈری پہ بھی کچھ امپروو ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس V1 اور V2 کی جو ریشو ہوتی ہے نا وہ اس ریشو سے آ جائیں گے. اس طرح سے ہمیں ٹیپ چینجر سے ایک جو ہے لوڈ پہ پراپر وولٹیج ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو یہ اس کا ایک مقصد ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. سم ٹائمز ہمارے لوڈ کی ویریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، پیک ٹائم میں لوڈ زیادہ ضرورت ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر آف لوڈ ہے تو وابڈا والے سم ٹائمز آتے ہیں. اگر تو ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر میں انہوں نے یہ جو ہے چیز رکھی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، سپلائی سے ہٹا کے دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں کا لوڈ بہت ہو چکا ہے، تو ان کے اندر نا وہ کیا کر کے جاتے ہیں، ٹیپ چینج کر کے جاتے ہیں، جس سے ہمارے وولٹیج کچھ بہتر ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا کنسیپٹ جو ہے سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آیا تو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اس کے علاوہ میری پلے لسٹ میں اور بھی اچھی ویڈیوز ہیں، ان کو دیکھیں جس سے آپ اپنے مائنڈ کو بلو کر سکتے ہیں یا کنسیپٹ لے سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.